الحمد لله الذي كفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. وقال الله تبارك وتعالى خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وقال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير. وقال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا مما رزقناكم واشكروا له إن كنتم إياه تعبدون. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، قوت اور شوکت، حکومت اور اقتدار ساری کائنات کا صرف اللہ رب العالمین کا ہے. وہی ساری کائنات کا اکیلا مالک اور ساری کائنات میں اسی کا حکم چل رہا ہے جس کا ایک چھوٹا سا حصہ یہ دنیا ہے اور اس کائنات کے سامنے اس دنیا کی حیثیت ایک کنکر کے اتنی ہے. اتنی بڑی کائنات وہ کیسا ہوگا؟ اس سورج سے ہزاروں گنا بڑے بڑے سورج ہیں اس کائنات میں. ان تمام کو اس نے ایسا سیٹ کر دیا کہ قیامت تک ان میں سے کوئی اپنی جگہ سے ہٹنے والا نہیں. ایسی خدا کا ایسی شان والا اسی نے ہمیں اور آپ کو زندگی عطا فرمائی یہ دیکھنے کے لیے کہ خالی ہاتھ آیا تھا میری نعمتیں پا کر کیا کرتا ہے، کیسی زندگی گزار. عزیزان گرامی، ابھی میں نے قرآن مجید کے مختلف مقامات سے آیات تلاوت کی ہے، سورہ ملک سے، سورہ دہر سے. سورہ دہر کی آیات کا ترجمہ سن لیجئے، اس کے بعد گفتگو کریں گے انشاءاللہ. هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. ایک بے انتہا لمبا زمانہ ایسا گزرا انسان پر، ایسا گزرا کہ وہ کوئی حساب کی چیز نہیں تھا. انا خلقناهم من نطفة، پھر کہاں سے آ گیا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہم نے اسے نطفے سے پیدا کیا، ماں اور باپ کے ملنے کو، اور پھر فجعلناہ سمیعا بصیرا، ہم نے بنایا ہے. انا ہدیناہ السبیل، ہم نے راستہ دکھایا ہے اسے، اما شاکرا و اما کفورا. اب چاہے وہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے زندگی گزارے یا ناشکری کر کے کفرانی والی زندگی گزارے، حساب ہوگا اس دن حساب ہونے والا ہے. اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لو شاء اللہ لجعلکم امۃ واحدہ، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو سارے کے ساروں کو ایک ہی طریقے میں بنا دیتا، ایک ہی طریقے کے پابند بنا دیتا. ولیکن لیبلوکم فیما آتاکم، لیکن اللہ تعالیٰ چاہتا تو یہ ہے کہ ہم تمام کی سارے انسانوں کی آزمائش کرے. فاستبقوا الخیرات، اب تم لوگ نیکی کے کاموں میں آگے بڑھو. اللہ تعالیٰ نے یہ کورس رکھ دیا ہے ہمارے لیے کہ شکرانہ زندگی گزارتے ہو یا کفر. اب آپ بولیں گے کافر تو وہ لوگ ہیں
ہم کلمے والے، ہم کافر نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ مخاطب کر کے فرمایا کہ تم یہ بھی کر سکتے، وہ بھی کر سکتے۔ اللہ کی فرما برداری اور اس کا شکر بھی ادا کر سکتے، اور پھر اللہ کی فرما برداری نہیں کر کے وہ لوگ کیسا جی رہے ویسا تم بھی جی سکتے۔ عزیزان گرامی، اور آگے فرمایا اے انسانوں کلو من الطیبات، پاک چیزوں میں سے کھاؤ، وَعَمَلُوا صَالِحًا، اور نیکی کے کام کرو۔ نیکی کا کام کیا؟ میرے کو جو بھلا کام لگ رہا ہے وہ نیکی کا کام نہ، نہیں، میرے کو جو بھلا لگ رہا ہے وہ نیکی کا کام نہیں۔ اللہ کی پسند کا جو کام ہے، محمد رسول اللہ کا جو طریقہ ہے، وہی نیکی کا کام ہے۔ اس کے سوا کتنا بھلا بھی لگے کام، نیکی کا کام نہیں۔ اللہ نے نبیوں کو، انگنت نبیوں کو اس لیے بھیجا کہ وہ زندگی کا راستہ بتائے، اس کو اختیار کرنے والوں کے کام نہیں، اس کے مطابق، رسولوں کے مطابق استعمال کرنے والے وہ کام نیکی کے ہیں، ورنہ ایوری یلو میٹل از ناٹ گولڈ۔ اور پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کلوا مما رزقناکم، اے ایمان والو، اے لوگو، کھاؤ، فراغت سے کھاؤ جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں دیا ہے، لیکن واشکروا لہ، اور اس کا شکر ادا کرو، اس کا شکر ادا کرو۔ ان کنتم ایاہ تعبدون، کیا زبردست کنڈیشن اوپن کی اللہ تعالیٰ، اگر تم اللہ کے بندے ہیں تو یہ کام کرنا ہے، شکریہ ادا کرنا ہے۔ کافرہ بھی کھا رہے ہیں تو بھی کھا رہے ہیں، شکریہ ادا نہیں کرنے والوں کو کوئی اللہ تعالیٰ مومنوں کی لسٹ سے آؤٹ کر رہے ہیں۔ اگر تم اللہ کے بندے ہو تو شکر ادا کرو۔ بولیں گے یہ شکر کیا ہے صاحب؟ ایک مثال، ایک دو باتیں آپ کے سامنے رکھوں کہ غلطی ہوئی تو توبہ کر لیتے، ادھر ایک تھپڑ، ادھر دو چار تھپڑ، ادھر دو چار، یہ توبہ نہیں ہے، یہ توبہ نہیں ہے۔ توبہ کے معنی گناہ کا راستہ چھوڑ کے اللہ کی پسند کے راستے کی طرف پلٹ جانا، وہ ہے توبہ۔ اسی طرح سے شکریہ، کسی بولے شکریہ، کوئی کہ اللہ تعالیٰ کا زبان سے شکر ادا کرنا، شکریہ کا ورڈز بولنا، یہ شکریہ ادنا درجہ کا سمجھ لیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے اتنا جو کچھ دیا ہے، سب سے پہلے شکریہ کے لیے یہ احساس پیدا ہو کہ میں اور میرے پاس جو کچھ ہے سب اللہ کا ہے، اللہ کا ہے، اس نے اپنی مہربانی سے مجھے عطا کیا۔ یہ سب سے پہلی چیز احساس دل میں پیدا ہو، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے احساس سے ہمارا سر جھک جائے، جسم ڈھیلا پڑ جائے، اور اس کے بعد اب اللہ تعالیٰ نے ہم کو جو دیا ٹیلنٹس، فزیکلی طاقت اور پیسہ، یہ اللہ کے شکر میں لگانا، اسے اللہ کے شکریہ میں نکالنا، اپنے جیب میں سے نکالنا اللہ کے شکریہ میں، لوگوں کی، غریب لوگوں کی، ضرورت مندوں کی مدد کے لیے، یہ ہے پریکٹیکل شکریہ۔ کوئی کمزور ہے، جا رہا ہے، آگے رجا صاحب سے لفٹ دینا، یہ ہے پریکٹیکل شکریہ۔ زبانی شکریہ تو بڑا ایزا ہے، چکتی بجائے سوچتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اتنا جو کچھ دیا، اور انسان اس دنیا میں تنتا ہے، میں ایسے کا کیا معلوم نہیں تجھے، وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اس کے شکریہ میں پیش کرنا۔ عزیزان گرامی، آپ جانتے ہیں قرآن مجید کا ایک بہت چھوٹا سا سورہ ہے، سورہ عصر، یہ نازل ہوا، کیوں نازل ہوا؟ روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ
جو مکے کے بڑے رئیسوں میں سے تھے اسلام سے پہلے، اور اسلام لانے کے بعد دیکھے کہ ایمان لانے والے غریبوں کو، کمزوروں کو، فزیکلی کم ہے یا فائنینشلی کم، ان کو مارا پیٹا جا رہا ہے، تکلیفیں دی جا رہے ہیں، تو اپنا خزانہ کھول دیے، ان کو خریدنا اور آزاد کرنا۔ لوگ دیکھ کے بولے، مکے کے لوگ جو ان کو جوانی بچپن سے جانتے تھے، ارے ہم سمجھے تھے ابو بکر عقل مند آدمی ہے، عقل نہیں ہے اسے، تو ایسے نکمبے غلاموں کو خریدتا تھا کیا جو کچھ بھی کام کے نہیں ہے؟ اس پہ سورہ نازل، والعصر ان الانسان لفی خسر۔ اللہ کو، اس کے رسول کو اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو لوگ دین سیکھے ان کو مانو کہ نیکی کا کام کیا ہے، اللہ کی پسند کا کیا کام ہے، اس کی رضا کا کیا کام۔ ہم اپنے طور پہ یہ کافرانہ ماحول میں رہ کے ان کے اسٹینڈرڈز کو ہم اپنا لیے، ان کی پسندوں کو اپنا لیے، ان کے رسم و رواج کو اپنا لیے، اور سمجھ رہے ہیں کہ ہم مسلمانوں کے کام کر رہے ہیں، اللہ پہ ایمان رکھنے والوں کے کام کر رہے ہیں۔ ہم کو اپنی زندگیوں کا جائزہ لینا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری والی زندگی اور شکریہ والی زندگی گزارنا چاہیے۔ عزیزان گرامی، باتیں تو بہت ہو سکتی ہیں، لیکن بہت سی باتیں بولنے کے، سننے کے بعد بھی سمجھ میں نہیں آتی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی خاطر قرآن مجید میں پچھلے لوگوں کے بہت سارے قصے بیان کیے۔ قصہ سنتے جلدی معلوم ہو جاتا، کلیئرٹی کے ساتھ معلوم ہو جاتا، دیر نہیں لگتی۔ تو ہم آپ کے سامنے یہ ناشکری اللہ کو پسند ہے۔ ناشکری کیا ہے؟ شکریہ نہیں ہے، ناشکری ہے۔ اندھیرا کیا ہے؟ اجالا نہیں ہے، اندھیرا ہے۔ لائٹ آف کر دو، اندھیرا۔ شکریہ نہیں ہے، ناشکریہ اور کفر ہے وہاں پر۔ یہ بات کو ہم اچھی میں تو شکر ادا کر رہا ہوں، یہ کر رہا ہوں، وہ کر رہا ہوں۔ عزیزو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو شکریہ والی زندگی کے اوپر ورک آؤٹ کیا، ان کا اٹھنا بیٹھنا شکریہ والا ہوگا۔ بہت ساری دعائیں ہم پڑھتے رہتے کیا ہے؟ اسے کلیئرٹی کے واسطے میں بولتا ہوں، ہمیں جپم کرتے رہتے، دعاؤں کا جپم کرتے رہتے، ورنہ اگر وہ دعائیں ہم پڑھ لیں اور سمجھ لیں تو ہماری زندگی ان دعاؤں سے مطابقت والی بن جائے۔ پہلا قصہ آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ آج جمعہ کا دن بہت سارے لوگ سورہ کہف پڑھ لے کے آئے ہوں گے اور بعض پڑھیں گے، بڑا مشہور ہے۔ تو سورہ کہف میں ایک قصہ آتا، اللہ تعالیٰ اس قصے میں دو آدمیوں کا ذکر کر رہا ہے اور ایک آدمی کی ناشکری سے ہم کو سبق دے رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بتا ان کو بیان کرو۔ وہ دو آدمیوں کا قصہ، ایک کو ہم نے 2 باغ دیے تھے، انگور کے 2 باغ، اور ان باغوں کے اطراف فینسنگ کے طور پہ کھجور کے درخت لگائے گئے تھے۔ اس باغ کے اندر نہر بہ رہی تھی، پانی کی قلت نہیں تھی، بڑی ٹاپ قسم کی فصلیں دیتے تھے۔ ایک دن وہ باغ والا اپنے پڑوس میں رہنے والے آدمی سے باتوں میں بولا، باتوں میں نکلا تو کیا ہو جاتا؟ موت اور کفر کو چلے جاتا۔ ہم بھی باتوں میں ایسی باتیں نکالتے رہتے ہیں۔ ہم کو اپنی زبان بڑے احتیاط کے ساتھ استعمال کرنے کی، یہ یا تو اللہ کی رضا کا سبب بنیں گے یا کفر کے غار میں ڈھکیلنے والی بنیں گی ہمارے الفاظ۔ تو اس نے اپنے باتوں میں اترانے لگا، کہیں پہ پر بولا، ارے مجھے جو مال اور دولت ہے، مجھے جو اولاد ہے، تجھے کہاں ہے رے؟ ہم اپنی سوسائٹی میں یہ ڈائلاگ سنتے رہتے، کافروں سے نہیں، مسلمانوں میں بھی دیندار لوگوں سے بھی یہ باتیں نکل جاتی۔ کیوں؟ شیطان ہمارے پیچھے لگا ہوا ہے، بھلائی کے راستے سے روکنے، برائی کی اللہ کو ناپسند کی طرف، راستے کی طرف ڈھکیلنے کے لیے لگا ہوا ہے، اس کے ڈھکیلنے کے لیے۔ تو اور پھر وہ اپنے باغ میں داخل ہوتے ہوئے بولا، میں نہیں سمجھتا یہ کبھی برباد ہوگا اور نہ میرے مال کو کبھی فنا ہے۔ اگر تم لوگ سمجھتے سرکار
موت آخرت وہ ہو گیا تو وہاں بھی یہاں اچھا رہتا اور وہاں اچھا نہیں رہے تو کیا ایسے ڈائلاگ سوسائٹی میں نہیں سنتے ہیں ہمیں؟ دوست نے کہا اللہ کا کفر نہ کر، اس نے نطفے سے پیدا کیا تجھے، مٹی اور نطفے سے اتنا کرتا ہے؟ کیا عجب ہے کہ اللہ تعالی مجھے تجھ سے اچھا باغ عطا فرمائے اور تجھے جو ہے نا یہ ایک بلا ہے سب ختم ہو جائے۔ اور ہوا ویسا۔ جب یہ ہوا تو قرآن مجید سورہ کہف میں ہنالک الولایۃ للہ، جب آنکھیں کھلے حق کیا ہے، اللہ کے ہاتھ میں ہے سب کچھ ہمارا، اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے زندگی گزرنا۔ جب آیا سب برباد ہونے کے بعد، اور کیا ہوا؟ پانی جو تھا اس نے کہا کیا عجب ہے کہ پانی زمین میں سوکھ جائے اور پھر تو کوئی نکال نہ پائے اور کوئی تیری مدد کے لیے بس نہ ہو سکے۔ انڈیویجولی معاملہ رکھا ہوں میں آپ کے سامنے، ایک آدمی کا معاملہ۔ اب قرآن ہمارے سامنے کلیکٹیو معاملے بھی رکھتا، اب بزنس لوگ ہے پارٹنرشپ کے معاملے بھی آ سکتے، یہ تو دوسری بات میں بولنے جا رہا ہوں۔ اور یہ ہے سورہ قلم کی آیات 32 اور 33۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مکے کے لوگ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ صحابہ پہ ظلم کی انتہا کر دیے تھے، اس کے کانٹیکس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انا بلوناہم کما بلونا اصحاب الجنہ، ہم نے ان کے اوپر بلا کا فیصلہ کر دیا ہے۔ کیسا؟ وہ باغ والوں کے جیسا۔ معلوم ہوا وہ باغ کے بہت سے مالک، وہ باغ کے مالک جب فصل پک گئی ایک رات بیٹھے، شاید ایک باپ کے بیٹے ہوں گے بہت سے، یا پارٹنر ہوں گے، کوئی بھی ہو، اس باغ کے مالک بیٹھے اور بولے کل صبح صبح دن نکلنے سے پہلے چلے جائیں گے، ہم فصل تیار ہے، جا کے لے کے آ جائیں گے۔ خیال ہے نا اتنا جلدی جانا کہ کوئی مسکین بھی دروازے میں پھٹکنے نہ پائے، لے کے آ جائیں گے۔ قرآن مجید وہاں پہ استعمال کرتا وٹ ولا یستثنون، they had no exception، کوئی ہمارے کو آ سکتا نہیں۔ اللہ کو بھول گئے کہ وہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ اور الگ صبح وہاں نکلے، پہنچنے کے بعد میں ٹٹولنے لگے اور بولے ارے رے راستہ بھٹک گئے نا جی۔ پھر ذرا غور سے دیکھنے کے بعد بولے ہاں کیا ہوا تھا؟ باغ اپ سائڈ ڈاؤن، ٹٹیوں کے اوپر ہوندا پڑ پڑا۔ اس میں سے ایک بولا ارے میں بولتا تھا نا اللہ کو یاد کرو، اس کا ذکر اس کا شکر کیا کرو، پچھتا ہے۔ اور بولے ہاں ہم توبہ کریں۔ اور فرمایا کہ کیا عجب ہے کہ آئندہ اللہ تعالی ہم کو اس سے بھی رجوع ہونا، توبہ کرنا۔ اور جناب تیسرا معاملہ سورہ قصص میں آتا، سبا ایک قوم تھی، آپ نام سن کے حضرت سلیمان علیہ السلام اور بلقیس کا نام آپ میں سے بہت سے لوگوں نے سنا ہوگا، سلیمان اور بلقیس۔ تو بلقیس کا وطن سبا، قوم سبا کا ذکر اللہ تعالیٰ شارٹ بیان کرتے ہیں کہ ہوا کیا، ہم نے سبا کی قوم کو بہت نوازا، اس ملک میں اس بستی میں جدھر جاؤ روڈ کے دونوں طرف باغات ہی باغوں سے بھرا ہوا۔ اگر کوئی آدمی خالی بھٹا یوں رکھ لے کہ ایک سائڈ سے گیا تو انہیں سڑک پارنے ہوتا، بھٹا بھر جاتا۔ بَلَدٌ طَيِّبٌ وَرَبٌّ غَفُورٌ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا بڑی فرٹائل لینڈ، پاک میوہ غذا دینے والی، اور تمہارا رب غفور ہے، مغفرت کرتا ہے۔ ویسے کھاؤ، کلو من الطیبات، اللہ کے دیے ہوئے اس حلال اور پاک اس میں سے کھاؤ اور اپنے رب کا شکر ادا کرو۔ انہوں نے ایسا نہیں کیا، فَأَعْرَضُوا، انہوں نے منہ پھیر لیا۔
کسے منہ پھیرا؟ اللہ کی بندگی سے، اس کا شکر ادا کرنے سے، اللہ کی رضا کے لیے اپنا پیسہ خرچ کرنے سے، اللہ کی پسند کے کاموں میں اپنا مال لگانے سے۔ ایسا سمجھے کہ جتنا کمایا ہے وہ سب لے کے جائیں گے اس دنیا سے جاتے وقت۔ تو کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ کی طرف عذاب آیا۔ کیا بڑا کچھ بھی نہیں، ہمارے لیے تو بڑا ایزی ہے وہ عذاب، ہمارے سر پہ ہے گویا۔ اس عذاب کا ذکر کر رہے اللہ۔ کیا ہوا؟ ڈیم ٹوٹ گیا، سیلاب فلڈ آیا، ڈیم ٹوٹ گیا، پوری بستی ختم، ویران ہو گئی۔ اور ان باغوں کی جگہ کیا ہوا؟ کانٹی بھراٹی کے پودے ہوئے، کڑوے کسیلے پودے دینے والے، پھل دینے والے۔ عزیزو، اللہ تعالیٰ کی ناشکری یہاں تک کہ قوموں کو پہنچا دی، لوگوں کو پہنچا دی، گروپس کو پہنچا دی۔ ہم بھی انڈیویجولی، ہم بھی انسان ہیں، ہمارے بھی بہت سارے گروپ ہیں۔ ہم کو اس سے اللہ تعالیٰ عبرت دلاتے ہیں کہ اپنی آخرت کو سنوار، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ معاملہ تمہارے ساتھ بھی ہو جائے۔ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ فارسی کے بہت بڑے اسکالر، احادیث نبویہ سے، قرآنی آیات سے انہوں نے بہت سارے پیرابلز لکھے، بہت ساری حکایتیں، نصیحت کے قصے۔ ایک دفعہ وہ کسی بستی کو جانا تھا، تیار ہوئے صبح جانے کو، اب صبح نکلنے کو ہے، دیکھے تو کیا چپل نہیں ہے پہننے کو، پڑے اپنے آپ میں، کیا قسمت میرے، ایک چپل بھی میرے سے نصیب نہیں ہے میرے کو۔ بہرحال جانا تھا، وہی کنکرے پتھرے چبا لیتے ہوئے گئے۔ جب اس بستی کو پہنچے، کچھ ہی قدم آگے بڑھے تھے کہ دیکھتے ہیں ایک آدمی جس کے گھٹنے کٹے ہوئے ہیں، دونوں گھٹنے، تڑپ گئے اور دل کو اطمینان دلایا، اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شکریہ کا نذرانہ پیش کیا، اور میں چپل نے تو کیا ختم تو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی مبارک دعا سکھائی ہم کو، دعا کرو، اے اللہ ہمیں صحیح سلامت جسم عطا فرما، آنکھوں کی روشنی عطا فرما، کانوں کی سماعت اور آنکھوں کی روشنی عطا فرما۔ جسم میں اگر کان، سننے والے کان اور دیکھنے والے آنکھ نہیں ہے تو لاکھوں روپے رہ کے بھی سمجھ۔ اللہم عافنی فی بدنی، اللہ میرے بدن کو عافیت عطا فرما، وعافنی فی سمعی وعافنی فی بصری، میرے سننے میں عافیت عطا، آنکھوں میں عافیت عطا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، اگر اللہ تعالیٰ کی یہ نعمتیں عطا کرتے رہیں تو پھر امید۔ ایک بڑا تڑپا دینے والا واقعہ یاد آ گیا، اس واسطے سناتا ہوں۔ قرآن مجید میں ایک سورہ ہے، سورہ فرقان، سورہ فرقان کا آخری رکوع، اس میں اللہ کے پسندیدہ بندے ایسے ہوتے ہیں بول کے اس میں یہ کام نہیں کرتے، اس میں زنا کا بھی ذکر ہے۔ ایک خاتون سے ذکر یہ ہو گیا تھا، زنا، جوش میں ہو جاتا، اندھا کر، شیطان اندھا کر دیتا، شیطان اندھا کر دیتا۔ اصل کسی کو دشمن سمجھنا ہے تو شیطان سے دشمنی پکڑو اور اس سے دشمنی نبھاؤ، اپنے بھائیوں کو معاف کر دو، میرا بھائی نادان غلطی سے کر دیا تھا، وہ شرافت ہم میں آنی چاہیے۔ صاحب ہو گیا، اس کے بعد ہوش آنے کے بعد کچھ دن بھی ہو گئے، حمل وضع بھی ہو گیا، ڈیلیوری بھی ہو گئی، بچے کو بھی مار گئے۔ اس کے بعد ہوش آیا، بھاگ کے معلوم کرتے کرتے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہ، جب اس وقت آئی جب کہ آپ عشاء کی نماز پڑھ کے آئے۔ ہر تفصیل نہیں بولوں گا میں آپ کو۔ بہرحال دوسرے دن جب آئی، وہ اپنا معاملہ سنائی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کیوں فرمایا، کہاں سے فرمایا؟ قرآن میں سے علم نصیب ہوا ان کو، یہ قرآن ہم کو علم دیتا ہے۔ تو انہوں نے وہ سورہ فرقان کی آیت میں کا ایک بٹ سنایا، کیا
کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کے گناہوں کو معاف کرتا ہے. اللہ تعالیٰ لوگوں کے گناہوں کو الا من تاب، کس کے گناہوں کو؟ جو توبہ کرتا ہے، تڑپتا ہے غلطی کے اوپر اور توبہ، وہ آمن اپنے ایمان کو کریکٹ کر لیتا ہے، وہ عمل صالحا اور نیک عمل اختیار کر لیتا ہے. فاولئک، ایسے تو اس میں کتنی انٹینسٹی رہتی، تڑپ میں کتنی زیادہ تڑپا، نیک عمل کرنے میں کتنا اپنے آپ کو گھلایا کھپایا، پسینہ اتارا، اس کے اوپر وہ معافی کے درجات بھی بڑھتے رہتے. تو معافی کے درجات بڑھتے بڑھتے کہاں جاتے؟ اس کا ذکر اللہ تعالیٰ فرمائے کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اس کی توبہ تڑپ بے چینی کے اوپر اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کرنا، نہیں گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے. یہ سننا تھا، بے قرار ہوگی. وہ ہونے کے بعد کیا کی؟ گھر کو گئی، اس کے بعد جو بانیات ہے بانیوں کو آزاد کر دی، آج سے غلام نہیں تمہیں، فری جاؤ. شکرانہ، شکریہ ہم ادا کرتے نا، شکریہ پہ شکریہ پہ. ارے اللہ کے رسول سکھائے کہ آپس میں کچھ ایک شخص کسی کو گفٹ دیا تو زبانی شکریہ نہیں، جب تم کو موقع ملا نا تو تم بھی ویسے اس کی حیثیت کے برابر کا گفٹ دے، اس کو لے لیتے بیٹھنا نہیں. وستے یم تستارو نین وستے یم پیٹارو، یہ ذہنیت بن گئی ہے. ہم وہ گندی ذہنیت لے کے جی رہے ہیں، یہ اسلامی ذہنیت نہیں. تو اس نے اتنا ہی نہیں کیا بلکہ بڑی رقم خیرات کر دی. یہ ہے شکرانہ، یہ ہے شکر ادا کرنے کا. عزیزان گرامی، میں چاہتا تھا کہ آپ کے سامنے سورہ قصص سے قارون کا قصہ سنا دوں. اللہ تعالیٰ اسے کتنی دولت دیے، اتنی دولت، اتنے خزانے دیے کہ وہ خزانوں کے کنجیاں اتنے تھے کہ اچھے خاصے صحت مند طاقتور لوگوں کا ایک بڑا گروپ لے کو اسے اٹھا کے نہیں لے آ سکتی تھی. کنجیوں کو خزانے کتنے ہو کے سوچو. لوگ دیکھ کے اسے تڑپتے تھے، ہم کو بھی ملا تھا. ایک دن کیا ہوا، جب کہ انہیں ٹھاٹ سے نکلا تو بعض لوگ تو ویسا سمجھ ہی رہے تھے، اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا اور اسے اس کے خزانوں سمیت زمین میں دھسا دیا گیا. ہوش مند جو لوگ تھے وہ توبہ کرنے لگے. اچھا ہوا، کاش ہم ویسی اور جو تمنا کرے تھے وہ طرف لے، کاش ہم وہ آرزو نہ کیے ہوتے. دنیا کی چیزیں ہمارے آنکھوں کو دھوکہ دیتی ہیں، دل میں خلل لاتی ہیں، کفر کی تک پہنچا دیتی ہیں. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم.